ملک شام میں ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو چکا تھا اور امید نہ تھی کہ اب جلد وہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی خواب دیکھیں گے۔ جب وقت عرب کے ہر حصے میں فتنہ ارتداد افروغ ہو گیا تھا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی اجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی و خزانی خطرے کی روک تھام تھی۔ ملک عرب میں فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 لشکریں تیار کر کے روانہ کیے تھے، تو ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر حکم دیا کہ آپ سرحد شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتداد کے فروغ کرنے میں شامی خطرے کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایرانی خطرے کی طرف سے اطمینان حاصل ہو اور ملک عرب کے ہر حصے میں ایلچی بیچ کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے متحد طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہوں کا مقابلہ کیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کی خطرے سے عرب کو نجات مل جائے۔ دوسرے عرب کے جنگجو جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے، ان کو ہر عیسائی ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں ملک شام و عراق کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ عرب کے اتحاد و قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندری صورتحال کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد آبی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر رائے نے اسلامی عظمت و شوکت کے نشوونما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنے باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے سے آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے صدیقی ہدایت کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے اور جب تک فتنہ ارتداد کلی طور پر فروغ نہ ہو جائے اس وقت تک ہرقل کسرا کی فوجوں سے لڑائی چڑھنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران ان لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باخبر تھے اور برابر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے احکام پہنچتے تھے۔ ایرانی شہنشاہ ہرقل نے اسلامی لشکر کے حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی جاگیرداروں کو مقابلے کے لیے ابھارا۔ پھر کے سریروں میں ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھانے کا حکم دیا اور ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سے مال غنیمت بھی آ گیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل کسرا خود قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آ گیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اطمینان اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ منورہ میں پہنچ گیا اسی روز اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ملک کے ہر حصے سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا. ان کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے امرائیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کے راستے حملہ آور ہو جاؤ. ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف حملہ آور ہو. پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو بنایا اور حکم دیا کہ آپ احمد کی جانب جا کر شام پر حملہ آور ہو جاؤ. اسی عرصے میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 لشکریں مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سنہ 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر حملہ آور ہو جاؤ. جب یہ چاروں لشکر حدود شام میں پہنچے اور ہرقل کسریٰ کو اس کی اطلاع ملی کہ عربوں نے چاروں حصوں میں منقسم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے، تو اس نے بھی اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم الشان لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے اس نے اپنے بھائی تزارق کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا. دوسرے لشکر جرجہ بن نوذر کو 40,000 فوج دے کر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے دمشق کی سمت بھیج دیا. راکس نامی سردار کو 50,000 فوج کے ساتھ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے اردن کی طرف روانہ کیا اور فیکار بن نستورس کو 60,000 کی لشکر دے کر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے حمص کی طرف روانہ کیا. کل نے اپنے 4 سرداروں کے ماتحت کل 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے روانہ کی. حالانکہ مسلمانوں کی 4 لشکروں کا تعداد 30,000 کے قریب تھا. اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریاں مسلمانوں کے استحصال کے پہلے سے کر رکھی تھی. ادھر مسلمانوں سرداروں اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے تھے، لیکن حکم صدیقی کے مواقف ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور آپس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھنے کے لیے تھے. جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر رومیوں کے اس سے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرح کیل کانٹے سے لیس آ رہے ہیں، تو ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خط کا اطلاع بھیج دی. دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے. اتفاق کی بات کہ ادھر 4 سردار اپنی اپنی فوجیں کو لیے ہوئے ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو 4 سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھ کر بھیجا کہ آپ صبح ہیرا میں اپنی جگہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کر نصف فوج مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کر ملک شام کی طرف چلے جاؤ اور وہاں تمام افواج اسلام کا اطمینان و حیثیت سپہ سالار اپنے ہاتھ میں لے لو. پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 10,000 کی فوج لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا. حضرت خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ ملک شام کی طرف بجلی کی طرح آگے بڑھ رہا تھا. آخر کار ماہ ربیع اول سنہ 13 ہجری کو میدان یرموک پہنچ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا
ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حملہ ور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کو تمام لشکر اسلام کو، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے پر ایک تجربہ کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا، اور 14 بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیے۔ رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کی ایک لشکر نے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا۔ کے بعد جرجہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے پاس آ گئے۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھا دی۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ ور ہوئے، اور اسی لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے۔ دونوں طرف سے سخت حملے شروع تھے۔ اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکر کی دل میں ہمت ہارنے اور بد دل ہونے کی خیال تک کو بھی نہ آ جائے۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھے لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جز پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کر لے اور سر پر کفن باندھ کر ان رومیوں اور ایرانیوں کی لشکر کے اندر گھس کر ان لوگوں کو جہنم واصل کرے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کر باہر آئیں گے۔ اسی وقت زرار بن عذرو اور دوسرے 400 آدمی نے بیعت کی۔ ان لوگوں نے اپنے سر پر کفن باندھ کے ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا فتح من ہو کر غازی میدان میں واپس آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئی۔ آسمان کی فضا میں خالی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز گونج رہی تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کی دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایسی جنگ لڑ رہے تھے کہ وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شمشیر بجلی کی طرح چل رہی اور ایرانیوں کے سر دھڑ سے الگ کر رہے تھے۔ سارا دن جنگ شروع تھا، یہاں تک کہ مجاہدین نے ظہر اور عصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھی تھی۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی جوش و خروش سے شروع ہوئی۔ آخر کار رومی دن بھر کی صحبت کشی سے افسردہ و مزاحمل ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر نہ جم سکے۔ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور ہٹتے ہٹتے دامن قوم میں پہنچے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بہت سی پانی میں ڈوب کر اور بہت سے خندقوں میں گر کر جہنم واصل ہو گئے۔ 30,000 رومی اور ایرانی اجل لقمہ بن گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہو گئے۔ باقی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان مقررین میں سوار زیادہ تھے، پیدل تقریباً سب مارے گئے۔ لڑائی میں تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آ گیا۔ میدان ارموک میں خالی مسلمان مجاہدین ادھر ادھر گھوم رہے تھے، یا رومیوں اور خسانیوں کی خالی لاشیں پڑی ہوئی۔